وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ اذکار بتائے ہیں نماز کے بعد۔ مثلاً جو ہی آپ سلام پھیرتے تو پہلا لفظ کیا بولتے؟ اللہ اکبر۔ کیا بولتے جی؟ اور پھر 3 مرتبہ آپ فرماتے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اللہ اکبر اس لیے کہ ہماری بڑائی نہیں ہے اس عبادت میں، یہ اللہ تعالیٰ کی بڑائی ہے کہ اس نے اپنے در پہ جھک کر ہمیں جھکا کر اپنے در پر بہت بڑی سعادت سے بہرہ مند فرمایا ہے۔ استغفر اللہ اس لیے کہ کوئی کمی بیشی ہو گئی ہو تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے۔ حضور پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدمین شریفین متورم ہو جاتے تھے، اور اس موسم میں سردیوں میں سخت سردیوں میں وضو کر کر کے آپ کے جو پائیں اقدس کی تلیاں ہیں یہ پھٹ جاتی تھیں۔ تو اما عائشہ صدیقہ کہنے لگی یا رسول اللہ آپ اتنی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ آپ پر تو کوئی گناہ نہیں ہے، آپ تو معصوم ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ کیا میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار نہ بنوں؟ اگر اللہ تعالیٰ مجھ پر گناہ نہیں ہے تو پھر میں عبادت ہی چھوڑ دوں؟ میں کیا اللہ افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار نہ بنوں؟ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم استغفر اللہ کے بعد کیا پڑھتے؟ ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اس پر یہ حدیث سنیے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا دعا احدکم فلا یقل اللہم اغفر لی انا ان معاذ بن جبل۔ یہ حدیث تو میں نے کل سنا دی تھی کہ کوئی یہ نہ کہے کہ اللہ تو چاہے تو مجھے معاف کر دے، بلکہ عزم کے ساتھ مانگے کہ اللہ تو ضرور ہمیں معاف فرما دے۔ یہ وہ کل والی حدیث میں پڑھ بیٹھا، معافی چاہتا ہوں۔ ان معاذ بن جبل، حضرت معاذ بن جبل کہتے ہیں قال اخذ بیدی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ ذرا پھر کہیں سبحان اللہ۔ اور فقال انی لأحبک یا معاذ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے معاذ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ ہاتھ پکڑ کر کیا فرمایا؟ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ یہ کہنا جائز ہے کسی سے اگر محبت ہو تو۔ فقلت وانا احبک یا رسول اللہ، آگے سے میں نے کہا یا رسول اللہ میں بھی آپ سے محبت کرتا ہوں۔ تو قال فلا تدع ان تقول فی دبر کل صلاة رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے معاذ تو پھر ہر نماز کے بعد یہ کلمات پڑھنا کبھی نہ چھوڑنا۔ کیا کہ رب اعنی علی ذکرک، اے میرے اللہ اے میرے رب اپنے ذکر پر، اور وہ شکری کا اپنے شکر پر، اور وہ حسنی عبادتی کا اور اپنی اچھی عبادت پر میری مدد فرما۔ تو یہ کلمات آپ ہر نماز کے بعد پڑھا کرتے تھے۔ اللہم اعنی علی ذکری کا بھی جائز ہے، اور ربی اعنی علی ذکری کا و شکری کا و حسنی عبادتی کا بھی جائز ہے۔ پھر آپ پڑھا کرتے تھے اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ اور پھر اس کے بعد آپ آیت الکرسی پڑھا کرتے تھے۔ اور بھی بہت سارے اذکار ہیں احادیث مبارکہ میں۔ یہ ایک بات آ گئی کہ نماز کے بعد اللہ اکبر استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اس سے مسجد نبوی گونج اٹھا کرتی تھی۔ بولیے مسجد نبوی گونج اٹھا کرتی۔ اور یہ بھی حدیث میں ہے، جائز ہے افضل الذکر لا الہ، بالکل یہ بھی ٹھیک ہے اور ثابت ہے۔ جس کو حوالہ چاہیے میں حدیث سے دکھانے کو تیار ہوں۔ ان ربیعۃ بن کعب قال كنت ابیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فأتیتہ بوضوئہ وحاجتہ۔ ذرا توجہ سے حدیث سنیے گا، ایمان تازہ ہو جائے گا۔ ربیع بن کعب، سارے پڑھیے رضی اللہ تعالی عنہ، فرماتے ہیں کہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سو رہا تھا،
جب آپ وضو کے لیے اٹھے تو میں نے پانی آپ کی خدمت میں پیش کیا اور جو کچھ چاہیے تھا وہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو گئے۔ سارے یار کہو نا سبحان اللہ۔ اور خوش ہو کے آپ نے پتہ کیا فرمایا؟ فقال، آپ نے فرمایا لی سل، کہ اے ربیع بن کعب مجھ سے مانگ۔ نہیں سمجھ رہے، بس تھی صبح صبح ستے ہوندے ہو یار۔ فقال لی سل فقلت اسألک امرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے مانگ مجھ سے جو تیرا دل چاہتا ہے، مانگ لے میں عطا فرما دوں گا۔ سارے بولیے گا کوئی شرک تو نہیں ہویا؟ بولو۔ ایتھے مولوی سپیکر کھول کے گڑا پھاڑ پھاڑ میں ممبراں دے انہاں جناب پوڑیاں تھوڑ چڑھیاں نے، انہاں کہ خبردار اللہ تو سوا کسی کو مانگیا تو شرک ہو جانا جے۔ اور یہ مسلم شریف دی حدیث ہے، حضور خود فرما رہے نے مانگ میرے کو کی منگنا ہی۔ کہو نا سبحان اللہ۔ مانگ میرے کو کی منگنا ہی۔ کیا تہاڈی توحید اللہ دے نبی نالوں بھی زیادہ ہے کہ حضور خود فرما رہے نے فقلت اسألک مرافقتک فی الجنۃ۔ اگو صحابی نے دیکھو کی منگیا، کیا لگے یا رسول اللہ میں جنت میں آپ کا ساتھ چاہتا ہوں۔ ہائے، صحابی کو پتہ تھا کہ حضور یہ جہان بھی دے سکتے ہیں، اگلا جہان بھی عطا فرما سکتے ہیں۔ عقیدہ وہابی آنا چاہیے یا صحابی آنا چاہیے؟ تو پھر صحابی تے مانگ رہے حضور کو، اور ایتھے مولوی شرک دے پھٹے چکی جاندے نے، اور ساریاں مشرکاں والی آیتاں مسلمان اہل سنت پڑھ پڑھ کے خود بھی گمراہ ہو رہے ہیں، سانو بھی گمراہ کر رہے ہیں، اور حضور پاک کو صحابی کہہ رہے ہیں۔ پھر میرا سوال ہے کہ جنت میں آپ مجھے اپنا ساتھ عطا فرما دیں، یعنی حضور جنت بھی دے سکتے ہیں اور جنت میں اپنا ساتھ بھی عطا فرما سکتے ہیں۔ اب یہاں ایک حدیث سنے پر پہلے سبحان اللہ کہیں۔ آپ نے فرمایا میری امت اللہ سے جب بھی جنت کا سوال کرو تو جنت الفردوس کا سوال کیا کرو۔ کیوں؟ وَسَقْفُهَا عَرْشُ الرَّحْمَانِ، اس کی چھت اللہ کے عرش، اللہ کا عرش ہے، وہاں سارے نبی جنت الفردوس میں ہوں گے، اور جنت میں جتنی نہریں جاری ہوں گی ان سب کا مرکز وہ جنت الفردوس ہوگی، اور نیچے والی جنتوں پہ جو درخت ہوں گے اس کا مرکز بھی جنت الفردوس ہوگی، اور تو جنت الفردوس میں جو جائے گا وہ نبیوں کا پڑوسی ہوگا، اور وہ جب چاہے گا اللہ کا دیدار کر سکے گا۔ اس لیے حضور نے فرمایا میری امت جب تم اللہ سے جنت مانگو تو ذرا نبیوں والی جنت مانگا کرو۔ تو صحابی نے کہا جی فقلت اسألک، پھر میں سوال کرتا ہوں آپ سے، مانگتا ہوں مرافقتک فی الجنۃ، مجھے جنت میں آپ کا ساتھ نصیب ہو جائے۔ قال او غیر ذلک، آپ نے فرمایا کچھ اور بھی مانگے۔ ہائے ہائے ہائے، کیا بات ہے جی، آپ نے فرمایا کچھ اور بھی۔ قال او غیر ذلک، اور کچھ نہیں مانگنا؟ قلت هو ذاک، صحابی نے کہا جی اتنا ہی کافی ہے، اتنا ہی۔ جانے سرکار کس موج میں تھے سبحان اللہ، کیا رحمت عروج پر تھی، اور آپ صحابی کا ادب تو دیکھیے، انہوں نے کہا جی اتنا ہی کافی ہے کہ جنت مل جائے اور آپ کا ساتھ مل جائے۔ تو آپ ذرا سنیے گا، قال فاعنی علی نفسک بکثرت السجود، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر تم نا کثرت سے سجدے کر کے میری مدد کیا کرو، یعنی میرے دین کا ساتھ دو۔ تو پتہ چلا جس کو جنت چاہیے اس کو نماز پڑھنی چاہیے، اس کو نماز پڑھنی چاہیے۔ اور پھر بڑے لوگوں کے کام بھی تو بڑے ہی ہوتے ہیں نا، جب صحابی کو جنت کا ساتھ مل گیا تو جنت کا سارا مزہ تو اللہ نے نماز میں رکھا ہوا ہے۔ ہاں جی، جنت میں اللہ سے کلام ہے تو وہ بھی نماز میں ہے۔ حدیث ہے مسلم شریف کی کہ جب نمازی کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ جواب دیتا ہے فحمدنی عبدی، او دیکھو میرا بندہ میری حمد کر رہا ہے۔ تو جنت میں اللہ سے کلام ہوگا، نماز میں اللہ سے کلام ہے۔ یہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، اللہ کہتا ہے اثنا علی عبدی، وہ میرا بندہ میری ثنا کر رہا ہے۔ یہ کہتا ہے مالک یوم الدین، اللہ فرماتا ہے مجدنی عبدی، وہ دیکھو میرا بندہ میری بزرگی بیان کر رہا ہے۔ پوری سورہ فاتحہ میں اللہ جواب دیتا ہے، پر ہماری چونکہ وہ توجہ نہیں ہوتی۔ حضرت مولا علی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں میں جب نماز میں فاتحہ پڑھتا ہوں
الحمدللہ رب العالمین۔ اگلی آیت نہیں پڑھتا جب تک اللہ کا جواب سن نہ لوں۔ ہائے ہائے ہائے، کہاں تک پہنچ ہو گئی؟ ہاں جی، اور پھر جنت میں اللہ کا دیدار ہے۔ بولیے ذرا، جنت میں اللہ کا دیدار ہے۔ اور نماز کیا ہے؟ صحیح بخاری حدیث، مسلم شریف میں حدیث، تمام کتب حدیث میں یہ حدیث ہے، قال ان تعبد اللہ کأنک تراہ، تو نماز اس طرح پڑھ جس طرح کہ اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ اب یہ دیکھنا تو جنت میں ہوگا، تو نماز میں پھر جنت کا مزہ آ رہا ہے یا نہیں آ رہا؟ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، یار اگر یہ نہیں کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے تو پھر اللہ تو تجھے دیکھ رہا ہے نا۔ اس طرح تو پڑھ کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ اللہ ہمیں یہ مقام نصیب فرمائے۔ آخر ودعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ پڑھیے۔